اب حضور تشریف لاتے ہیں، صحابہ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی جاتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ ماں اتنا پیار اور محبت کا ایسا روپ ہے کہ انسان ماں باپ کے پیار کو کوئی کسی ترازو پہ نہ تول سکتا ہے اور نہ اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اچھا، میں بات لمبی نہ ہو، ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ اتنا پیار کرتی ہے، دکھ جھیل لیتی ہے، مصائب برداشت کر لیتی ہے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے۔ تو اتنا پیار اولاد کے ساتھ ماں باپ کو کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو پھر اس کی محبت کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ماں کی گود چھوڑ کے بھاگ جائے بچہ تو ماں کہتی ہے بیٹے اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی، اس لیے آجا پلٹ کے، میری رحمت کی باہیں تیرے لیے کھلی ہوئی۔ تو ماں کے پیار کے تیور دید نہیں ہوتے، تو مالک کی دہلیز چھوڑ دے اگر بندہ تو مالک کی رحمتیں بھی آواز دیتی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان پلٹ کے آجا، تیرا رب کریم ہے۔ ابھی بھاگنے والوں کو یوں بھی آواز دی جاتی، اے بھاگے وہ انسان پلٹ کے آجا، تیرا رب کریم ہے۔ الذی خلقک، دیکھ تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، وہ تیرا خالق ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اس کی دہلیز چھوڑ کے رسوا ہو جائے گا، آجا پلٹ کے، اس کی رحمتوں کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے، آنا تو نے ہے ہی۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے، پھر جو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آجا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بچہ گھر سے بھاگ جائے نا، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے کہ اس نکمے کو کسی نے دیکھا تو نہیں۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار آتے ہیں، ہمارا اس نام کا بچہ، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کوئی اس کا پتہ دے تو اتنا انعام دیں گے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے نوٹ کے طور پہ اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب کبھی میں یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے، رب بھی کہتا ہے او بھاگے ہوئے انسان پلٹ کے آجا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے، اس کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، آجا۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ تو نالائق بیٹا ماں کی گود چھوڑ کے بھاگ جائے تو در در کے دھکے ہیں، تو بندہ مالک کی دہلیز چھوڑ جائے تو در در کی رسوائیاں ہیں۔ اس لیے مالک پکار رہا ہے بندے کو اور اس کو آواز دے رہا ہے، اور بندے کا حق ہے کہ اس کی تسبیح بولے اور اس کا ذکر کرے، اس کے نام کا وظیفہ پڑھے۔ تو کہا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بولیے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اچھا ذرا غور کیجئے، یہ تسبیح سجدوں کے اندر شامل کر لینے کی تلقین کی گئی، اور سجدہ بندے کی انتہائی ذلت ہے رب کے حضور، اقصی غایت التذلل والخشوع، سب سے زیادہ بندہ جو ہے وہ جھک کے سجدے میں چلا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کے گرنے کی اور منزل نہیں ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء جو ہیں وہ سر میں ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، اور سر مالک کی دہلیز پہ، اور اپنے آپ کو پیشانی کو بھی رگڑ رہا ہے، ناک کو بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، مالک دیکھ مجھ سے ذلیل کوئی نہیں اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اگر انسان سجدے کی روح کو جان جائے تو سر اٹھا کے تکبر سے چل نہیں سکتا ہے۔ اگر اسے پتا چل جائے کہ یہ سجدہ اس کو بتا کیا رہا ہے تو سجدہ انسان اللہ کے حضور انتہائی جو ہے وہ نچلے درجے میں چلا جاتا ہے اور اس کی الوہیت کا اظہار کرتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی
اپنے رب کے نام کی تسبیح بولیے، الذی خلق، وہ رب جس نے پیدا کیا، فسوا، پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کا تسویہ کیا ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک ہموار بنایا ہے، والذی قدر فہدی، اس کی ایک مقدار مقرر کی ہے اور اس کو چراغ ہدایت عطا کیا۔ اللہ نے پیدا کر دیا، انسان تخلیق ہو گیا، لیکن دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کا سائز چھوٹا ہوتا، اس کا تسویہ نہ ہوتا، 6 فٹ کا جوان لنگڑا کے چلتا کتنا عجیب لگتا۔ 2 آنکھیں تھی لیکن ان میں روشنی نہ ہوتی تو کیسے دیواریں پکڑ پکڑ کے چلتا۔ زبان تھی، بولنے کی قوت نہ دیتا تو انسان کیا کر سکتا تھا۔ اس نے صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو چراغ عقل بھی دیا، اس کو اعضاء کا توازن بھی دیا، اس کو 2 چمکتی آنکھیں بھی دی، سنتے کان بھی دیے، بولنے والی زبان بھی دی، خوبصورت لہجہ بھی دیا، اسے رانا قد بھی دیا، اس کو جمال بھی دیا، حسن بھی دیا، اس کو بانکپن بھی دیا، جوانی بھی دی۔ اے انسان ذرا غور کر، تو اللہ کے حضور نہیں جھکتا، اس رب نے تیرے اوپر کتنے انعام کیے اور کتنی کرم نوازیاں پیہم تیرے اوپر برس رہی ہیں۔ سانس اندر جا رہا ہے یہ بھی اس کے کرم سے، اور خیریت سے پلٹ کے باہر آ رہا ہے تو یہ بھی اس کے کرم سے۔ تو تیرا حق بنتا ہے کہ اس رب کی تسبیح بول جس نے تجھے پیدا بھی کیا، تیرا تسبیہ بھی کیا، ہر چیز کی ایک مقدار بھی مقرر کی، فہدا، اور ہدایت کا چراغ بھی عطا کیا۔ اگر تجھے چراغ ہدایت ہی نہ دیتا، اعضاء ٹھیک تھے، نظر بہت تیز تھی، سماعت بھی درست تھی، لیکن چراغ ہدایت ہی پاس نہ ہوتا، دماغی توازن ہی ٹھیک نہ ہوتا، تو 6 فٹ کا جوان قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے۔ انسان دیکھ تیرے لیے اس نے کیا کیا اہتمام کیے اور تیرے لیے اس رب نے کتنی کرم نوازیوں کا نزول کیا، تو غافل ہو کے بیٹھ گیا، رزق کی تلاش کے اندر تو رازق کو بھول گیا، تو اس کے حضور سجدہ ریزی کے لیے نہیں آتا اور تو اس کی دہلیز پہ حاضر ہونا اپنے لیے بوجھ سمجھ رہا ہے۔ اس کی کرم نوازیاں جو پہم تیرے اوپر برس رہی ہیں، ذرا ان کا ایک ہلکا سا جو ہے وہ رنگ دیکھ کہ اس نے کس انداز سے تیرے اوپر کرم نوازیاں کی، تجھے پیدا کیا، اعضاء کو توازن دیا، حسن دیا، جوانی دی، فہدا، اور پھر چراغ ہدایت بھی نصیب فرما۔ اس سے جبلی ہدایت مراد ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو پھر ہدایت اس طرح عطا کی کہ اپنے تک قرب کی راہیں بھی نصیب کر دی۔ اور یہ جبلی ہدایت جو ہے یہ صرف انسان کو نہیں بلکہ ہر شے کو عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطری اور جبلی ہدایت جانوروں کے سینے میں بھی رکھ دی، اور انہیں بھی اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے فطری وظیفے اور ان کی جو ضروریات کو کیسے انہوں نے پورا کرنا ہے ان کی طبع کے اندر رکھ دیا ہے۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور یہ ضد کر لے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی بلکہ انڈے میرے نیچے ڈالو، تو اس کو انڈوں کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، اور بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی مرغی کے نیچے ہی ڈالنے پڑتے ہیں، اور مرغی 21 دن تک ان انڈوں کے اوپر بیٹھی رہتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت ان انڈوں پہ مبذول کرتی ہے۔ 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک مرغی مردہ انڈوں پہ 21 دن تک اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے، وہاں بھی زندگی کی رمق پیدا ہوگی اور وہاں بھی اجالے پیدا ہوں گے۔ اچھا 21 دن کے بعد انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ بالکل فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ اچھا اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی، انہوں نے جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے وہ مرغی سے سمجھنا ہے، کیونکہ ماں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اب 4 دن تو گھر والوں نے بچوں کو مرغی سمیت باہر نہیں جانے دیا، چونکہ بچوں کے ابھی قوا مضبوط نہیں ہوئے، پر پرزے نہیں نکلے، ابھی قوت مدافعت پیدا نہیں ہوئی، کوئی کوا اچک لے گا، کوئی چیل اٹھا کے لے جائے گی، کوئی بلی اٹھا کے لے جائے گی، ابھی اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو گھر والوں نے گھر سے باہر نہیں جانے دیا۔ لیکن 4-5 دن کے بعد
جب بچوں کے پر پرزے نکلے، تھوڑی سی قوت مدافعت پیدا ہو گئی، انہوں نے مرغی سمیت بچوں کو باہر نکال دیا، گلی گزرے، آگے کھلا میدان تھا، اس کے آگے پانی کا جوہر تھا۔ جب پانی کنارے پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہمجولیوں کو پانی میں چھلانگے لگاتے ہوئے دیکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں، مرغی نے ان کو یہ بتایا نہیں، اپنے ہمجولیوں کو انہوں نے پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا نہیں، تو بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا تم ڈوبو گے نہیں، تیرو گے؟ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ والذی قدر فہدی، وہ رب ہے جس نے سینوں میں چراغ ہدایت اجالے کے لیے روشن کر دیا ہے، اور وہ مرغی کے بچے بھی جانتے ہیں اور بطخ کے بچے بھی جانتے ہیں۔ اور انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا پہ سب کچھ آ کے سیکھتا ہے، بولنا آ کے سیکھتا ہے۔ وہ یہاں عرب میں پیدا ہوگا تو عربی بولے گا، عجم میں پیدا ہوگا تو عجمی بولے گا، غرب میں پیدا ہوگا تو انگلش بولے گا، وہ سب کچھ آ کے سیکھتا ہے۔ پکڑنا آ کے سیکھتا ہے، زبان ہے بولنا نہیں جانتا، ہاتھ ہے پکڑنا نہیں جانتا، ٹانگیں ہیں چلنا نہیں جانتا، لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے کشید کرنا ہے یہ وہ سیکھ کے آتا ہے۔ یہ ہے وہ فطری اور جبلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے، اور ہر انسان کے سینے کے اندر ودیت کی اور کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا ہے۔ یہ جبلی اور فطری ہدایت کا چراغاں ہے جو سینوں کے اندر ہے، جس کا یہاں تذکرہ ہے، والذی قدر فہدی، اس نے ہدایت کا چراغ روشن کر دیا۔ اسی طرح اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، جب انسان شعور سنبھلتا ہے تو مذہب اسے بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جانتا ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے اور میرے لیے برا کیا ہے۔ اس کو مذہب نہ بھی بتائے تو اس کو پھر بھی پتا ہے کسی کو تھپڑ مارنا اچھی بات نہیں ہے، کسی کا مال چھیننا بری بات ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ اسے بتاتی ہے، وہ تمیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوئی ہے۔ اور اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا مجمع لگا ہوا تھا، حضور تشریف فرما تھے، گفتگو چل رہی تھی، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مجلس نبوی میں آن بیٹھے۔ آداب مجلس یہی ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ کسی حکمت کے تحت صدر مجلس کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ کمرے آخر ہے۔ صحابی حضرت وابصہ پیچھے بیٹھ گئے، اور جہاں حضور ہو وہاں کوئی صدر مجلس اور تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وابصہ دور بیٹھ گئے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اٹھے اور قریب آ گئے، اور حضور نے فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ، وابصہ اور قریب آ گئے۔ پھر فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، ایک بولتا ہے چٹانک اور ڈال لو۔ یہ کس کو تول رہے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تساں حلیمہ دی بکریاں دے پیچھے پیچھے دیکھیا، سدرہ تے جبریل دے اگے اگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں؟ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بہت خوب ہو۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ تمہارا سوال ہے۔ عرض کی جی حضور یہی میرا سوال تھا۔ فرمایا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا۔ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، حضور نے اپنا دست کرم حضرت وابصہ کے سینے پہ رکھا اور فرمایا اس دل سے ہی پوچھ لے، یہ مفتی اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، یہی بتا دے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو یہ فطرتاً ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی۔ فرمایا والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، وہ اللہ جس نے زمین کی کوک سے سبز چارہ نکالا۔ جب زمین کا کلیجہ چیر کے چارہ نکلتا ہے یا کوئی کومپل نکلتی ہے
تو وہ اس قدر گداز اور نرم ہوتی ہے، اگر آپ اس کو چھوئیں تو اپنے آپ کے ہاتھوں کا لمس بھی برداشت نہیں کر پاتا، مرجھا جاتا ہے، اتنا باریک، اور زمین اتنی ٹھوس کہ آپ اس کے اندر انگلی ڈالنا چاہیں تو ڈالی نہ جا سکے۔ تو اس ٹھوس زمین کا سینہ پھاڑ کر کے وہ کومپل باہر کیسے آ گئی؟ کہا خود نہیں آئی، کسی نکالنے والے نے اس کو نکالا۔ والذی اخرج المرعى، وہ ذات ہے جس نے زمین کی کوکھ سے وہ نرم اور وہ گداز کومپل کو نکالا۔ فجعلہ غصاء احوا، پھر وہی جو نرم کومپل تھی پھر وہ سیاہ اور سبز اور خشک ہو گئے، سبزی میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاہی میں، اور پھر خشکی میں آ گئی، اور اب اس کو کاٹ کر کے وہ جانوروں کا چارہ اس کے بھی کام آ رہی ہے، موسم سرما کے لیے بھی اس کو محفوظ کر لیا، غذائیت کم نہیں ہوئی، اس خشک چیز کو کھا کر کے بھی جانور تازہ دودھ دے رہے ہیں۔ تو کہا یہ کون کرتا ہے؟ وہ رب ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد مالک فرما رہا ہے جس رب نے جانوروں کے سینے میں بھی چراغ ہدایت رکھا ہے، جس رب نے زمین کے سینے سے کومپل نکال لی ہے، جس رب نے انسان کو چراغ ہدایت دیا ہے، اور جس رب نے جو ہے وہ انسانیت کو محروم نہیں رکھا ہے اور اس کو بچے کو ماں کی چھاتی سے دودھ نکالنے کا ڈب بھی سکھایا ہے، تو کیا جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے اس نبی کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں عطا کرے گا؟ اس کو خالی ہی رہنے دے گا؟ ایک بطخ کا بچہ بھی جانتا ہے کہ میں نے تیرنا کیسے ہے، ایک مرغی کا بچہ بھی جانتا ہے یہاں جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا، اور ایک دودھ پیتے بچے کو بھی پتا ہے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے کشید کرنا ہے۔ خیر اور شر کی راہیں ایک بچے کو بھی نکھار کے بیان کر دی، تو جس کو نبیوں کی امامت کا تاج دیا ہے اس کو کچھ عطا نہیں کیا؟ کہا نہیں، سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں سکیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے۔ علماء لکھتے ہیں، صاحب خازن نے لکھا ہے کہ یہ استثناء واقعی نہیں ہوا، حضور نے جو پڑھا پھر وہ بھولے نہیں، اور وہ صرف قرآن نہیں بلکہ حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے، تو سینہ مخزن بنا دیا گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ کی شان یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو مخفی ہے اسے بھی جانتا ہے، جو چیزیں لوگوں کی نظروں کے سامنے اللہ کے علم میں وہ بھی ہے، اور جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے رب اسے بھی جانتا ہے۔ اور یہ عقیدہ اہل ایمان کا، جب ان کو یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے اور ان کے من میں چھترا اتر جاتا ہے، پھر بند کمرے میں بھی گناہ کرنے سے انسان گریز کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ تصور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا، جہاں کوئی سیکورٹی نہیں دیکھ رہی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچ سکتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں 7 دروازے مکفل کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تالک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو اپنے جھوٹے خدا کے اوپر یہ کپڑا ڈال کر کے اس کی نگاہوں سے چھپ گئی ہے، میرا سچا خدا تو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے، اور انسانوں کو تنہائی میں، خلوت میں اور جلوت میں گناہ سے بچاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جتنا پختہ تر ہو جائے، یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ اور یہ اذعان جب پختہ تر ہو جاتا ہے پھر گناہ کے انسان قریب ہی نہیں جاتا۔ روض الریاحین کے اندر صاحب روض الریاحین نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس پر کوئی فریفتہ ہو گیا اور کسی بہانے اس کو اپنے گھر لے گئی وہ خاتون، دروازے مکفل کر دیے اور پھر اس کو دعوت گناہ دی، حیاسوز لباس بھی اتار پھینکا۔ وہ نوجوان بہت صالح تھا، اس نے اپنی آبرو بچانے کے لیے ہر ہیلا ہر جتن آزمایا، لیکن وہ خاتون تھی کہ وہ اس کی آبرو لوٹنا چاہ رہی تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ جب راستہ کوئی نظر نہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے اگر اجازت دو تو میں ذرا باتھ روم سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جا، اور جب وہ اندر گیا اس نے پخانہ کر کے سارا اپنے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ تو جب امام یافی کہتے ہیں جب وہ اس حالت میں باہر آیا
تو اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا. اس نے کہا تو کوئی دیوانہ ہے، میں تو ہنسی سمجھا ہوا تھا تجھے. تو اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا. وہ نوجوان باہر نکل رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا. مالک میرا تن گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا. کائنات کا سب سے حسین چہرہ یہ ہے وہ جو جنسی کالک سے محفوظ ہو. باہر ایک چشمہ تھا، وہاں جا کر کے اس نے غسل کیا. اور امام یافی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ساری زندگی اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی. تو یہ عقیدہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر انسان کو گناہ کرنے سے محفوظ کر دیتا ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری. اب یہ کام بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کے لیے ہم چاہیں آسان کر دیں. یہاں سے مراد علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں سے امر دین بھی مراد ہے. یعنی دین پہ چلنا بظاہر مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے آسان کر دے. سحری کا اٹھنا مشکل ہے، سردی بھی ہو، ساری رات انسان جو ہے وہ تھکا ماندہ آ کر کے سویا ہو، بستر بھی نرم ہو، گرم بھی ہو، تو پھر سحری کے وقت اٹھنا مشکل تو ہے. لیکن اگر کسی کے سجدوں کی لذت ہی ان لمحوں کے اندر رکھ دی جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے آسان ہوگا. اللہ فرماتا یہ مشکل نہیں ہے، یہ ہم نے آسان کر دیا. جس کے لیے چاہیں اس کو آسان کر دیں، اس کے لیے یہ آسانیوں کا راستہ ہے. آج کل ایک فیشن کے طور پہ جملہ کہا جاتا ہے، چار آدمی بیٹھتے ہیں جڑ کے تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور دوسرا بندہ بھی اس کی تائید کرتا جی واقعی ان حالات کے اندر تو بہت ہی اوکھا ہو گیا. اس کے جواب کے اندر میں بات کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دین پہ چلنا مشکل ہے جو مسجد میں آتا ہے تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، موسم کے مطابق گرم اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہے. وہ کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا. تو میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکل کاٹی عملاً انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. حضرت بلال حبشی تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدے کرتے رہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے بھی مشکل نہیں سمجھا، اور ہمارے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں. ہم تو پیدا ہوئے تو مؤذن نے کان میں آ کے اذان دی مبارک کو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. ہمیں تو کوئی مشکل کاٹنی نہیں پڑی اسلام لاتے ہوئے بھی. یہ تو ان سے پوچھو کہ اسلام لائے تو انہیں جو ہے وہ پاپ بجولا کر دیا گیا، انہیں سنگے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ دار پہ چڑھایا گیا. اسلام لانے کی سزا میں ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوکی گئی اور ان کو کچی کھالوں کے اندر لپیٹ کر کے دھونی دی گئی. اور کیا کیا دکھ سہے انہوں نے اسلام لاتے ہوئے. ہم نے کون سی تکلیف سہی ہے؟ ہم نے کون سا دکھ سہا اسلام لاتے ہوئے اور آج عمل کرتے ہوئے؟ ہمارے لیے کون سی مشکل رہی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں. کبھی آپ پر جبر و ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی برستے کوڑوں میں بھی عہد کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور کبھی آپ کے پاؤں کے اندر رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے. لیکن بلال ہے کہ مسکراتے ہوئے عہد ہی پکارتا ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. بلکہ کسی نے کہا بلال عجیب تماشا ہے، لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں اور لوگ تجھے کوڑے مارتے ہیں اور تم آگے سے عہد پکارتے ہو. حضرت بلال نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننا. حضرت بلال بولے کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں. تم تو مٹی کا برتن بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھ رہے ہو. میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. محبت تو اسے کہتے ہیں، پیار کی کہانی تو یہ ہے. اس راستے کے اندر کتنے کتنے دکھ سہنے والوں نے دکھ سہے، لیکن کیا انہوں نے اسلام سے منہ موڑ لیا؟ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں آج کل بڑا مشکل ہو گیا. پہلی بات تو مشکل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات مشکل ہو بھی تو کوئی دوسرا آپشن ہی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو جیئیں گے تو محمد ربی کے لیے، ہم تو مریں گے تو دین رسول کے لیے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ دین کے لیے وقف ہونا چاہیے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے، لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اور رب کہتا ہے جس کے لیے چاہے ہم آسان کر دیتے ہیں. فذکر النفعۃ الذکریٰ. آگے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو نصیحت کرتے جائیے، نصیحت ان کو ضرور فائدہ دے گی. روزانہ ایک قطرہ پانی کا پتھر کے اوپر ٹپکے
تو ایک دن اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جائے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، وہ تیری ان باتوں کو قبول نہیں کریں گے. اب ان کا نہ قبول کرنا کیا ان کے لیے فائدہ بخش ہوگا؟ وہ دنیا کے اوپر تو اللہ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو وہ سزا پائیں گے اس کا ذکر کتاب رحمت نے کیا. الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر اللہ انہیں بڑی آگ میں تاپے گا. وہ آگ کتنی بڑی ہوگی جس کو میرا رب بھی بڑی کہہ رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے، جبریل امین سے کہا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ. عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کا ہے وہ یہ ہے کہ جہنمی کو آگ میں رکھا جائے گا، لیکن اس کا بدن آگ میں نہیں ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، باقی پورا بدن سلامت ہوگا. لیکن اس کی حدت، گرمی اور حرارت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، ان جوتوں سے اس کا دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب جو قرآن کی نصیحت کو نہیں مانتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو اور حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو نہیں مانتا، سزا دیکھو کتنی سخت ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ چھوٹی آگ نہیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی آگ میں تاپے گا. پھر اس آگ میں تو وہ جلس جائے گا، اس کا تو نشان بھی نظر نہیں آئے گا، مر جائے گا. اللہ کہتا ہے ثم لا یموت فیہا، اس آگ میں وہ مرے گا نہیں، اس آگ میں وہ مرے گا نہیں، کیونکہ مر جائے تو جان چھوٹ گئی نا. مر گیا تو تکلیف سے رہائی پا گیا، مر گیا تو پھر تو اس کے لیے آسانی ہے. بے ہوشی یہ بھی رحمت کا ایک روپ ہے. انسان جتنی دیر تک تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے، جب برداشت سے باہر ہوگی بندہ بے ہوش ہو گیا، نجات مل گئی. اور تکلیف بڑھ گئی، بندہ مر گیا، جان چھوٹ گئی. لیکن وہ اتنا بڑا عذاب، لیکن موت نہیں آئے گی. ثم لا یموت فیہا، وہ اس میں مرے گا نہیں. اچھا مرے گا نہیں تو جیے گا؟ کہا ولا یحییٰ، جیے گا بھی نہیں. اس لیے کہ وہ جینا ہوگا کہ آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی آگ اور بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ. اور وہ جلس رہا ہوگا، نزع کا سا عالم طاری ہوگا، بدن ٹوٹ رہا ہوگا، ہڈیاں جل رہی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود موت نہیں آئے گی. نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں نہ جیے گا نہ مرے گا. اللہ اکبر. قد افلح من تزکا، یہ تو اس بدبخت کی کہانی ہے جس نے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا، جس نے قرآن کی باتوں کو نہ مانا. اب اس خوش نصیب کی کہانی بھی سنیے. قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا. من تزکا، جس نے اپنے باطن کا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر کے گند صاف کر لیا، اپنے اندر کی پاکیزگی کا سامان کر لیا. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا وظیفہ پڑھا، اپنے رب کے نام کی تسبیح بولی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فصلی، اور نماز پڑھی. یہ کامیابی کا راستہ ہے جو رب بتا رہا ہے. کون کامیاب ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، اپنے اندر کی غلاظتیں، اپنے اندر کے گند اور اپنے اندر جو شر پھیلی ہوئی ہے اس کو نکال دیا. وذکر اسم ربہ، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھا. چونکہ گند نکلے گے ہی تب جب اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے. وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والا جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر کرو گے دل کے زنگ اتر جائیں گے اور دل پاکیزہ تر ہوتا چلا جائے گا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھا. فصلی، اور نماز پڑھی. 5 گانا نماز سے چھٹکارا کسی صورت بھی نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، آگے ارشاد فرمایا بلکہ تم جیتی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے. تمہاری ترجیح کیا ہے؟ تم دنیا کے پیچھے لگے ہو. دنیا اتنی میٹھی ہے، یہ ایک میٹھا خواب ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے پیچھے لگے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. یعنی انسان جو کج فکر انسان ہے، جو غافل انسان ہے، جو دین کا منکر انسان ہے، یہ اس شخص کی کہانی ہے. وہ کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور وہ اس جہان کو ہی پوری کائنات سمجھ بیٹھتا ہے اور اس حقیقت کی تکذیب کر دیتا ہے جو اصل میں
ہماری کائنات اصل میں وہ کائنات، اس دنیا اور اس دنیا کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ سکھوں میں بھی کاٹو، کوئی تکلیف بھی نہ آئے، تخت پہ بیٹھ کے زندگی گزر رہی ہو تو پھر بھی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، یہ زندگی ہے کل زندگی۔ اب آخرت کی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن جو ہے یوم حشر، وہ 50,000 سال کا ہے۔ 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی۔ اس شخص سے بڑا احمق کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اس زندگی کے لیے اس زندگی کو برباد کر دیتا ہے؟ یہ ساری زندگی 50-60 سال کی، اگر وہ بھی دکھوں بری، مصائب آلام سے اٹی ہوئی زندگی، چلو لگا لے کہ بڑا سکھ ہے، آپ تخت پہ بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی 50 سال اور 60 سال، اور وہ زندگی اس کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن۔ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ کے دیکھیں اس زندگی کو، اس زندگی کو، اس کے ایک دن کے مقابلے کے اندر اس کی حیثیت نہیں ہے، باقی وہ ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو دکھوں میں بھی گزر گی تو گزر ہی جائے گی نا۔ وہ میر تقی میر نے کہا تھا، وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہے تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ دکھوں سے اٹا ہوا تھا، بیماریوں کا ستایا ہوا تھا، مظالم سے پسا ہوا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی مرتے ہوئے کو پانی بھی دینے والا نہیں تھا، یخ بستہ ریت پر زخموں سے چور سرد رات میں پڑا رہا، بالآخر صبح تو ہوگی نا، یہ تو کاٹی جائے گی نا رات، اگر یہ رات ہے، لیکن وہ رات اگر پڑ گئی تو اس کا تو اختتام ہی نہیں ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں جا کے ایک ہی خدشہ ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے، یہ سب کچھ چھن نہ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھیں گے، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی ابداً خوش ہو جائیں گے کہ اب موت کو موت آ گئی، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنمی پھر مایوسیوں میں اتر جائیں گے۔ بلکہ حضور نے فرمایا اگر کوئی خوشی سے مر سکتا ہوتا، موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو یہ جنتی مر جاتے، اور اگر کوئی غم سے مر سکتا ہوتا، موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو یہ جہنمی غم سے مر جاتے۔ اتنا دکھ ہوگا کہ اب موت بھی نہیں ہے، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ آلام، یہ جو ہے وہ مائے جو ہے وہ سدید، یہ زخموں کا پانی، اور یہ کھولتے ہوئے آگ کے انگارے، اور پھر موت بھی نہیں ہے۔ ثم لا يموت فیہا، اس میں بندہ مرے گا نہیں، ولا یحیا، اور جیے گا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جو بہت تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے۔ یعنی دنیا کے مقابلے کے اندر جو آخرت کی حیثیت ہے، اگر اس کو رکھیں تو دنیا کچھ بھی، دنیا کا پلے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ بلکہ حضور کا ایک فرمان سنیے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کے اندر جو خزانے ہیں، مالیاتی اداروں کے پاس جو کچھ ہے، پہاڑوں کی کوکھ میں ہے، زمین کی تہوں میں جو خزانے ہیں، یہ سارے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ، کوڑا رکھنے کی جگہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے۔ تو اس سے بڑا احمق کیا ہوگا جو اس دنیا میں جو ہے وہ آخرت کو برباد کر دیتا ہے اور آخرت کو نہیں بچاتا۔ ہم سائیک 2 انچ دبا کر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا پہاڑ گرا لیا ہے، اس نے تو اپنا سب کچھ برباد کر لیا، اپنی آخرت کا سودا کر لیا، اور انتہائی سستے داموں جو ہے وہ آخرت کو برباد کر لیا۔ اور جنت میں جس کو سب سے کم جگہ ملے گی، کتنی ملے گی؟ صحیح احادیث میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، جو جہنم کے رگڑے سہ سہ کے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی۔ اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی؟ اس دنیا سے، یہ جو 7 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی دنیا ہے، اس دنیا سے 10 گنا جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ اس شخص کی جگہ ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جا رہا ہے، جہنم کے رگڑے سہ کے جا رہا ہے۔
اس دنیا سے، یہ 7 بر اعظم میں پھیلی ہوئی کائنات سے 10 گنا زیادہ جگہ اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جا رہا ہے۔ اور ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن ہے۔ کہا کہ مت مغالطے میں رہ جانا اور ساری زندگی برباد نہ کر دینا۔ یہ تھوڑے سے لمحے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان لمحوں کو ضائع نہ کرنا۔ حضرت امام غزالی فرماتے، ایک بزرگ تھے، وہ کہتے مجھے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے ہے۔ میں اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، او میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ۔ اگر تم نے مجھ سے برف نہ خریدی، کمائی کیا کرنی ہے؟ جو مال لگایا ہے میں نے وہ بھی میرا ڈوب جائے گا۔ آج اگر گاہک آ گیا تو برف بک جائے گی، آج اگر گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی، میں نے کمائی کیا کرنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آواز لگا رہا تھا میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا کہ میرا سودا زندگی کا بھی تیری برف جیسا ہی ہے، اور اگر میں اس زندگی کے بدلے میں کوئی نیکی کما لوں تو زندگی کام آ گئی، ورنہ میری برف بھی سانس سانس کر کے پگھل رہی ہے، میری زندگی کی برف سانس سانس کر کے پگھل رہی ہے، اور میں بھی موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں، اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ بہت وقت بیت چکا، بہت تھوڑا وقت باقی ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ لوگ اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، کوئی 5 سال سے، کوئی 4 سال سے، کوئی 2 سال سے، کوئی اس سے زیادہ عرصہ بھی ہو گیا یہاں رہ رہے ہیں۔ 2 سال کا ویزا، 4 سال کا ویزا، 5 سال کا ویزا لے کر کے آئے ہیں، تو آپ یہاں اپنے اچھے گھر نہیں بناتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر جو ہے وہ 10 ساتھی بھی رہ رہے ہیں۔ جہاں بالآخر جانا ہے وہاں میں یہاں سے پیسے بھیجتا رہوں گا، یہاں سے 1 روپیہ بھیجوں گا وہاں 25-26 روپے ہو جائیں گے، اس لیے میں ادھر بھیجتا رہوں تاکہ میرے جانے سے قبل وہاں میرے لیے اچھا گھر بن چکا ہو۔ یہی مثال دنیا اور آخرت کی لیں، یہاں 1 بھیجیں گے وہاں 70 ملیں گے، اور یہ دنیا کے اوپر جتنا رہنا ہے اس حساب سے یہاں انتظام کریں۔ اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، اور رب ہمیں اس زندگی کی طرف ہی بلا رہا ہے۔ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ہم نے وہاں بھی یہ کچھ بیان کر دیا ہوا ہے۔ انسانیت کو ہم نے کبھی ہدایت سے خالی نہیں رکھا۔ اب ان کی مرضی کہ وہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جائیں یا آخرت کی تیاری کر لیں۔ ہم نے ان کے سامنے بہت کچھ رکھ دیا۔ یہ روز اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں کوئی پتہ دیتے ہیں، یہ پھیلے ہوئے قبرستان ہمیں کوئی پیغام دیتے ہیں، یہ روزانہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں کوئی پیغام دے کے جا رہا ہے، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، جہاں بالآخر جانا ہے وہاں کی کیا تیاری ہے۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں اور آپ بھی اپنے گریبان میں اتریں اور دیکھیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر کچھ کی ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں کی ہے تو وقت ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحہ آخرت کے لیے صرف کر دیں۔ یہ دنیا کے معاملے دنیا کے ساتھ ہی ہیں، کاروبار رزق کے معاملے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا رزق اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا ہو۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوں۔ سورۃ الاعلیٰ کا یہی پیغام تھا جو آپ تک پہنچا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے من میں ایمان کے سویرے جو طلوع کیے ہیں وہ طلوع ہی رہیں، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں صالح عمل نصیب ہو جائے۔ اور آپ کو میں مبارک بھی دیتا ہوں کہ یہاں آپ کے لیے ایسے اہتمام کیے جاتے ہیں کہ یہاں آپ کو واعظ و تلقین اور نصیحت کا ماحول فراہم کر دیا جاتا ہے، ورنہ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو ایسا انداز میسر نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے سامان فراہم رکھے، اور دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کو مقسوم کرے، اپنی یادوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتے خاک ما غبار